نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ وہ پاک ذات جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو، لتسکنوا فیہ تاکہ تم سکون پکڑو اس میں، والنہار مبصرا اور دن کو اللہ نے دیکھنے کے لیے بنا دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ ضرور بڑے فضل والے ہیں لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون اور لیکن اکثر لوگ نہیں شکر کرتے۔ اگر رات نہ ہوتی انسان کام کر کر کے مر جاتا، اس کے کام ختم نہیں ہونے تھے، لیکن رات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی بیٹری چارج کرنے کے لیے بنایا۔ دن کے کام کاج کر کے انسان کے جو سیلز ہوتے ہیں یا اس کی جو خلیے ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں، انسان تھک جاتا ہے، لیکن اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے انسان کو شور و غل کے علاوہ اور اندھیرے والی جگہ چاہیے۔ رات کو شور و غل کم ہوتا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے رات کو گلی کوچوں میں شور کرنے کی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ بڑا شور کر کے جاتے ہیں، گلیوں میں آنے جانے کا معاملہ تو رات کے کسی حصے میں ہو جاتا ہے، بچے اونچی اونچی بول رہے ہوتے ہیں اور گرمیوں کے اندر باہر چارپائیاں بچھائی ہوتی ہیں، بیچارے بوڑھوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال رات کو اللہ نے آرام کرنے کے لیے بنایا، اور دن کے کام کا جو ہماری مصروفیات ہیں، ہماری مجبوریاں ہیں، معاش حاصل کرنا ہے، مردوں نے کاراگری والے کام کرنے ہیں، عورتوں نے کرنے، اس کے لیے روشنی کی ضرورت ہے۔ دن کو اللہ نے روشن بنا دی کہ دیکھے اور انسان دیکھ بھال کے سارے کام کرے۔ اللہ وہ پاک ذات جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم سکون پکڑو اس میں، اور دن کو اللہ نے دیکھنے کے لیے بنایا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ ضرور بڑے فضل والے ہیں لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون اور لیکن اکثر لوگ نہیں شکر کرتے۔ وہ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب تبارک و تعالیٰ، خالق و کل شیء، پیدا کیا اس نے ہر ایک چیز کو، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود مگر وہ، فانا تؤفکون، پس تم کس طرح ہدایت سے الٹے پھیرے جا رہے ہو۔ جو اللہ حی القیوم زندہ ہر کام کرنے پہ قادر کر رہا ہے، اس کو چھوڑ کے پتھروں کی پوجا کرتے ہو، ان کے آگے سر جھکاتے ہو۔ یہ ہے تمہارا اللہ رب تبارک و تعالیٰ، پیدا کرنے والا ہر ایک چیز کو، نہیں کوئی معبود مگر وہ، فانا تؤفکون، پس کس طرح تم ہدایت سے الٹے پھیرے جا رہے ہو۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح الٹے پھیرے گئے تھے ہدایت سے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے، پچھلی قومیں ساری تباہ ہونے والی۔ اسی طرح ہدایت سے الٹے پھیرے جاتے تھے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے یا انکار کرتے تھے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ پاک ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کے لیے، والسماء بناء، اور آسمان کو اس نے چھت بنایا۔ سورۃ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں میں نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا کہ لوگوں کی پہنچ سے دور ہے، کوئی بھی آسمان کا نہ کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ کچھ سنوار سکتا ہے۔ اللہ وہ پاک ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کے لیے، یا زمین کو قرارگاہ بنایا، اور آسمان کو اس نے مضبوط چھت بنایا، وصورکم، اور تصویریں بنائی اللہ نے تمہاری، فاحسن صورکم، بس اس نے تمہاری اچھی تصویریں بنائی، ورزقکم من الطیبات، اور رزق دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزوں سے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا اللہ ہے رب تبارک و تعالیٰ، فتبارک اللہ رب العالمین، بس برکت والا ہے اللہ تعالیٰ، پالنے والا ہے تمام جہانوں کو۔ هو الحی، وہ اللہ زندہ ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود مگر وہ، فادعوہ، پس پکارو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، مخلصین لہ الدین، شرک سے خالص کرنے والے اسی کے لیے دین، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کو۔
قل انی نہیتو، اے میرے پیغمبر فرما دیجیے گا بے شک میں منع کیا گیا ہوں انا اعبد الذین تدعون من دون اللہ، یہ کہ عبادت کروں میں ان لوگوں کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، لما جاءنی البینات من ربی، جبکہ آ گئی میرے پاس میرے رب کی واضح دلیلیں، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، اللہ کی معرفت کے بارے میں مکمل طور پر وضاحت سے اللہ نے سمجھا دیا، اور میں تمہاری بات کو کبھی نہیں مان سکتا، اور جن کو تم پکارتے میں ان کا انکاری ہوں، اور میں ان کا انکار کرنے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہوں۔ اے میرے پیغمبر فرما دیجئے گا بے شک میں منع کیا گیا ہوں یہ کہ عبادت کروں ان لوگوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، جب آ گئی میرے پاس میرے رب کی واضح دلیلیں ہیں، وَأُمِرْتُ، اور میں حکم دیا گیا ہوں ان اسلمہ، یہ کہ میں تابع دار ہو جاؤں یا میں اسلام لے آؤں یا سر کو جھکا دوں یہ رب العالمین، جہان والوں کے رب کے لیے، وہ الذی خلقکم من تراب، وہ اللہ وہ پاک ذات جس نے پیدا کیا تم کو من تراب مٹی سے، ثم من نطفۃ پھر نطفے سے، ثم من علقۃ پھر خون کے لوتھڑے سے، ثم یخرجکم طفلا پھر پیدا کیا اللہ نے تم کو بچے کی شکل میں، ثم لتبلغوا اشدکم پھر تاکہ پہنچ جاؤ تم اپنی بھرپور جوانی کو، ثم لتکونوا شیوخا پھر تاکہ پہنچ جاؤ تم اپنے بڑھاپے کو، ومنکم من یتوفی من قبل، اور بعض تم میں سے وہ شخص جو فوت ہو جاتا ہے بوڑھا ہونے سے پہلے، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ پہنچ جاؤ تم اپنے وقت مقررہ کو، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم عقل کرو۔ اللہ کہتے ہیں میں وہ ذات ہوں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر انسان کی پیدائش نطفے سے اللہ نے رکھی، یہ نطفہ 40 دن تک تو یہ خون کا، اس کے بعد دوسرے 40ویں کے اندر وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر تیسرے 40ویں میں آ کے جب 4 مہینے پورے ہوتے ہیں وہ ایک مکمل شکل بن جاتا ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی، اللہ کہتے ہیں پھر میں اس کو بچے کی شکل کے اندر پیدا کرتا ہوں، لڑکا یا لڑکی۔ پھر بعض ان لوگوں میں وہ ہوتے ہیں جو کہ اپنی بھرپور جوانی تک پہنچ جاتے ہیں، ماں باپ کو بڑی امیدیں ہوتی ہیں اور جوانیاں لے کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، شادی کے دن ان کی فوتیاں ہو جاتی ہیں، کتنے کتنے چانس آپ نے زندگی میں سنے ہوں گے، کیونکہ میرے اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا بس وہ لکھا گیا، جیسے لکھا ویسے ہو گیا۔ اور بعض ان میں سے وہ ہے کہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور بعض بڑھاپے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو بوڑھے نہیں ہوتے اپنی زندگی پوری کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہے اللہ کی شان، ذالکم اللہ ربکم، جگہ جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان شانوں کا مالک ہے تمہارا رب، ان سمجھو کہ سارے حالات پہ وہ اللہ تعالیٰ سارے حالات کو جاننے والا تمہارا رب ہے، اس کو اپنا رب مانو۔ وہ پاک ذات کے پیدا کیا اسے تم کو مٹی سے، دیکھو نا مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا، اس کے بعد مٹی سے پیدا ہونے والی غذائیت انسان نے کھائی، جس سے اس کے جسم میں لائے نطفے کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے حالات کیسے ہوتے ہیں، بچہ جوان ہو جاتا ہے، جوان ہونے پر وہی غذا کھاتا ہے، پھر اس سے اس کا قد لمبا نہیں ہوتا، اور وہی غذائیں کھاتے کھاتے پھر بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کوئی نہیں پسند کرتا میں بوڑھا ہو جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ بڑھاپے کی عمر تو لائے گا، بڑھاپا ایک انسان کے اوپر آنا ہی آنا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ بڑھاپے کے اندر میں اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر، کہ اللہ سے بڑھاپے سے بچانا کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے آخر دم تک نماز روزے میں، اپنی عبادت میں، ہر چیز میں اللہ ہماری ہوش و حواس قائم رکھے۔ یہ دماغ کے کچھ شعبے ہوتے ہیں، اور کئی ایسے مریض سننے میں آئے کہ ان کو پتہ نہ چل سکا، عورتوں کو اپنے لباس اتار دیتی یا اپنے پیر نکال کے رکھ لیتی، کتنی یہ سمجھو کہ معیوبی والی چیز ہے۔ اور مردوں کے متعلق بھی کئی ایسی چیزیں آئیں کہ ان کا دماغ کو چوٹ لگی، دماغ کا مسئلہ بن گیا، وہ سب کے سامنے وہ قضائے حاجت کر لیتے تھے، نہ کسی کے آنے کا خیال، نہ کسی کی محفل کا خیال، سب کے سامنے کپڑے اتار دیتے تھے۔ ان حالات سے اللہ بچا کے رکھے۔ بڑھاپا تو آخر آنا ہے، لیکن آخر دم تک اللہ تعالیٰ ہمارے ہوش و حواس قائم رکھے، ہم اللہ کے ذکر میں اپنا وقت پورا کرتے کرتے اللہ تعالیٰ اسی ذکر میں ہمیں اپنے پاس لے جائے۔ پھر ثم من علقۃ، پھر خون کے لوتھڑے سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر پیدا کیا اسے تم کو بچہ، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ پہنچ جاؤ تم اپنی بھرپور جوانی کو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تاکہ پہنچ جاؤ تم اپنے بڑھاپے کو،
ومنکم من یتوفیٰ من قبل، اور بعض تم میں سے وہ شخص کہ فوت ہو جاتے ہیں بڑھاپے سے پہلے پہلے، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنے وقت مقررہ کو، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم عقل کرو، وَالَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہ پاک ذات جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، پس جب فیصلہ کر لیتا ہے وہ کسی بھی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، بس بے شک وہ کہتا ہے اس کام کے لیے ہو جا، فَيَكُونُ، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں، انا یصرفون، کس طرح وہ ہدایت سے الٹے پھیرے جاتے ہیں۔ آیتوں کا مفہوم، آیتوں کا ترجمہ، آیتوں کی تشریح اپنے پاس سے بنا بنا کے گڑ گڑ کے جھوٹے قصے کہانیاں کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ مجھ سے بچ نہیں سکتے، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر جھوٹ باندھے، اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھے، اللہ نے وہ کچھ نہیں کہا وہ کہیں یہ اللہ نے فرمایا ہے، اس سے بڑا ظالم دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، آگے اس کی سزا بھی اللہ نے مقرر کر دی۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں، انا یصرفون، کس طرح ہدایت سے وہ الٹے پھیرے جاتے ہیں، الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا قرآن پاک کو، وبما ارسلنا بہ رسلنا، اور ان حکموں کو کہ بھیجا ہم نے اس کے ساتھ اپنے رسولوں کو، فسوف یعلمون، بس ان قریب ہی وہ جان لیں گے، اللہ کہتے جانیں گے جب میں ان کا حشر کروں گا کہ تم نے اپنے پاس سے جھوٹی قصے کہانیاں گڑھ کے میرا نام لگایا کہ اللہ نے نازل کی ہیں۔ فسوف یعلمون، پس ان قریب ہی وہ جان لیں گے، اذ الاغلال فی اعناقہم، جب توق ان کی گردنوں میں ڈال دیے جائیں گے۔ توق سمجھتی جانور کو پھٹا ڈال کے پکڑا جاتا، جانور ہل نہیں سکتا، اور اس کے ناک میں نکیل ڈالی جاتی ہے، جانور کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ اذ الاغلال فی اعناقہم، جب توق ڈال دیے جائیں گے ان کی گردنوں میں، والسلاسل، اور زنجیریں، یسحبون، جس میں گھسیٹے جائیں گے وہ، یا گھسیٹ کر لائے جائیں گے وہ، فی الحمیم، ابلتے کھولتے پانی میں، ثم فی النار یسجرون، پھر جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ جب جہنم میں جلتے جلتے ان کو پیاس محسوس ہوگی، ان کے جسموں سے نکلا ہوا خون اور پیپ ابلتے کھولتے چشمے کی شکل میں ہوگا، جہنمیوں کو وہاں گدھے کی طرح ہانک کے لایا جائے گا، اور ان کے پاس لائیں گے ڈال کے تو ان کی چہرے کی سکن سڑ جائے گی، جیسے یہ آپ نے کبھی عید قربان پہ جانور کی سری بھونی ہوئی دیکھی ہوگی، ہونٹ سمٹ جاتے ہیں، شکل بدل جاتی ہے، لیکن زبردستی فرشتے ان کو پلائیں گے، وہ نہیں پئیں گے۔ سورۃ حج میں اللہ فرماتے ہیں کہ پینے کے بعد جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوگا جل جائے گا، اور جل جائیں گے ان کے چمڑے بھی، پھر ہتھوڑوں کے ساتھ ان کو مار پڑے گی، اور کوئی بھی ان کو بیٹا چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ فرشتوں کا تو موقع ہی کافی ہے، اور جب لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ ان کو مار پڑے گی ان پہ کیا بیتے گی، اسی پر اللہ فرما رہے ہیں کہ ان پر اللہ کی طرف سے یہ سختی ہوگی۔ جب توق ان کی یہ آج تک بس کر جاتی، جب توق ان کی گردنوں میں ڈال دیے جائیں گے، وہ سلاسل، اور زنجیروں میں، یسحبون، گھسیٹے جائیں گے وہ، فی الحمیم، ابلتے کھولتے پانی میں، ثم فی النار یسجرون، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے وہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔